मुल्की गवर्नेंस, नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स, दहशतगर्दी, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और कश्मीर। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम तरीन मामलात पर पाक फौज का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। गवर्नेंस के मामले पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। अगर बेहतर हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट या नए इंतजामी यूनिट्स की ज़रूरत हो तो इस पर गौर होना चाहिए। ताहम इस फैसले पर फौज नहीं बल्कि अवाम, पार्लिमान और सियासी क़यादत ने ये फैसले करने हैं। दहशतगर्दी पर तर्जुमान पाक फौज ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बलूचिस्तान का असल मसला वहाँ के बासर सरदार और इलीट क्लास हैं जो दहशतगर्दी को फ़रोग़ देकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गान तालिबान दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कर रहे हैं। कश्मीर से मुतालिक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात की और कहा कि मुहाजिरीन मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी ख़त्म करने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज ने भारत को भी वाज़ेह पैगाम दिया कि हम उन्हें पहले भी सबक सिखा चुके हैं और आइंदा भी किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। तो आज एक इंतहाई अहम नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGISPR की जानिब से। बहुत सारे मामलात पर उन्होंने बात की, खासकर दहशतगर्दों को उन्होंने पैगाम दिया कि दहशतगर्दों से अब किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। अब या तो दहशतगर्द सरेंडर करेंगे या तो फिर हम उनको ख़त्म कर देंगे। गवर्नेंस के मामले पर भी उन्होंने बात की और एक जो नई बहस है यानी कि इंतजामी यूनिट्स के हवाले से, नए सूबों के हवाले से, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि उनसे जब ये सवाल हुआ कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो नए इंतजामी यूनिट्स की बात की है या नए सूबों की बात की है और मुल्क के जो नौजवान हैं उनको लेकर जो गुफ्तगू की है उसके ऊपर आप क्या कमेंट रखते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वो एक सियासतदान है, वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है, उसके ऊपर वो तबसरा नहीं करना चाहते। अलबत्ता उन्होंने दहशतगर्दी जैसे अहम मामले के ऊपर बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, इस नेक्सस के ऊपर भी बात की और उन्होंने बहुत ही वाज़ेह ये कर दिया कि दहशतगर्दों से अब किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी और उनको या तो सरेंडर करना पड़ेगा या हम उनको ख़त्म कर देंगे। हमें सुमैरा खान ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सुगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करें तो एक भरपूर और वाज़ेह अंदाज में जिस तरीके से DGISPR ने दहशतगर्दों को पैगाम दे दिया, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो 2-3 दिन से ज़ेर बहस है, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत क्लियर टोन थी, एक बड़ा वाज़ेह मैसेज था, एक क्लैरिटी थी, एक बगैर किसी हिचकिचाहट के या बगैर किसी तजब्जुब के उन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर कही कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल किसी को भी पसंद नहीं है। एक दो सवालात इस पर और भी हुए इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को भी पसंद नहीं है, किसी आम शहरी को भी पसंद नहीं है, पाकिस्तान के हवाले से ये चीज़ किसी को भी पसंद नहीं है कि गवर्नेंस के मसाइल हो तो सियासतदान मिलकर इसका हल निकाल लेंगे और सियासतदान अक्सर मसाइल का हल निकाल लेते हैं। तो ये उनका एक बड़ा एक वाज़ेह जो था वो पैगाम था। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 नकात पर तमाम सियासी पार्टियों के दस्तखत मौजूद हैं। अज़्म इस्तेहकाम विजन जो है उसके ऊपर भी तमाम का कंसेंसस है और पाकिस्तान से जब भी दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने की बात हुई, पूरे पाकिस्तान ने मिलकर उसमें एक यूनानिमस होकर, एक यक जबान होकर अपना फैसला दिया दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ। तो इसमें किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। फिर उन्होंने टेरर क्राइम नेक्सस की बात की जो पाकिस्तान को कई दहाइयों से नुकसान पहुंचा रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि अरबों रुपए का खेल है ये, अरबों रुपए का, और वो अरबों रुपए माजी में भी DGISPR ब्रीफिंग्स देते रहे हैं। उसमें बड़ा उन्होंने वाज़ेह किया ये ब्रेकअप को भी पूरे कि किस तरीके से उन अरबों रुपयों में से हिस्सा जो है वो सोशल मीडिया में भी पंप इन किया जाता है, मीडिया में भी किया जाता है, कई बुलंद ईवानों में बैठे हुए लोग भी उसमें मुलव्विस होते हैं। लेकिन जब टेरर क्राइम नेक्सस पे हाथ डाला गया स्टेट की जानिब से तो ये लोग बिलबिला उठे और इन्होंने किया क्या कि इन्होंने बलूचिस्तान में अगर फॉर एग्जाम्पल एक वाकया होता है, जैसे अभी मस्तूंग का वाकया आप ले लें, मस्तूंग वाकये के 4 एंगल से वीडियो फुटेज बनाई गई, उस फुटेज को इंडियन मीडिया तक पहुंचाया गया, उसको
जैसे आज 4 कैटेगरीज उन्होंने और भी बताई जो कि ठीक बड़ी है सुमेरा, इंटरेस्टिंग आप थी हमारे कि साथ ही हम बहुत मौजूद रहिए, आपसे दोबारा भी इस हवाले से बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मावन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद की जानिब बढ़ेंगे। जाहिद साहब, कहिएगा, DG ISPR की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने अहम तरीन मामलात पर पाक फौज का जो मौक़िफ़ है वो बारहा बहुत दफ़ा वाज़े किया है। इस हवाले से भी गवर्नेंस के मामले पर भी उन्होंने पाकिस्तान की आबादी के हवाले से भी कहा कि कई गुना बढ़ चुकी है। जाहिद महमूद साहब, कहिएगा, तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े किया है कि दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्या ये पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी पॉलिसी में मुस्तकिल तब्दीली की अलामत है? जी बिल्कुल नहीं, मुस्तकिल तब्दीली की अलामत नहीं है। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और सुमेरा को और शाहिद रिंद साहब को बहुत सलाम मेरी तरफ से। ये कोई मुस्तकिल, देखिए दहशत गर्द के साथ तो मुज़ाकरात कोई भी नहीं करता जी, ना फौज करेगी ना स्टेट करेगी, और करने भी नहीं चाहिए। देर आर दो ग्रुप्स हैं या दो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिनको हम अक्सर मिक्स कर देते हैं। देर आर पीपल जो जेन्युइन ग्रीवियंसेस की वजह से या जेन्युइन सोशो इकोनॉमिक डिप्रीविएशंस की वजह से, और हर जगह पे होते हैं, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो पंजाब में भी है, सिंध में भी है, कश्मीर में भी हम देख रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह होते हैं। ये वो लोग हैं जो आइन के, जिन्होंने आइन के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो आइन पाकिस्तान को मानते हैं, पाकिस्तान की स्टेट को मानते हैं। जिस दहशतगर्द ने किसी भी बेगुनाह या किसी भी पाकिस्तान के फौजी या किसी भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मारा है, उसका ताल्लुक चाहे पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर है, उसके साथ मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए। अदरवाइज कल कोई जत्था उठाएगा और आपके साथ मुज़ाकरात, उसे पता कि एंड में मुज़ाकरात के वो आपको कर्ज करेगा, ब्लैकमेल करेगा। ये जो मौजूदा लीडरशिप है, चाहे पॉलिटिकल है या मिलिट्री लीडरशिप है, दे आर नॉट इन अ मूड टू टॉक टू देम। ठीक है, नुकसान होता है, लेकिन उस टेम्परेरी जो आप जंग बंदी कर लेते हैं वो ऐसी होती है जैसे आप कारपेट के नीचे किसी गन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने कल या परसों फिर उसने वापस आना है। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज डिसाइडेड कि वंस फॉर ऑल इस चीज से निपटा जाए, और जो पॉलिसी अगर पास्ट में कोई दाएं बाएं रही है या टारगेटेड पॉलिसी नहीं थी तो उसको ठीक किया जाए। तो आई थिंक क्लियर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ, क्लियर पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ मिलिट्री की प्रिसीजन यूज होगी, तो डायलॉग ऑफ कोर्स टेररिस्ट के साथ न स्टेट करने के मूड में है और न करना चाहिए, वरना हम सफर करेंगे। बिल्कुल टेम्परेरी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन आगे चल के चीजें ठीक हो जाएंगी। बाकी डायलॉग करना इज पॉलिटिकल, वॉर इज अ पॉलिटिकल इशू, ये याद रखिएगा। ये पॉलिटिकल मैटर है। 30-40% होती है काइनेटिक या मिलिट्री का यूज, बाकी तो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो बनाना है वो डेमोक्रेसी ने बनाना है, पॉलिटिशियंस ने बनाना है, गवर्नमेंट और अपोजिशन ने मिलकर बनाना है, आपकी असेंबलीज और सेनेट ने बनाना है। जाहिद महमूद साहब, आपका पॉइंट आ गया। साबिक सफ़ीर GR बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। लेकिन सवाल हमारा शाहिद रिंद साहब से है। शाहिद साहब, बलूचिस्तान के हवाले से भी बात की गई, कहा गया कि मसला अवाम नहीं बल्कि सरदार और एलीट क्लास हैं। ये बेशक ज़मीनी हकायक अपनी जगह हैं, लेकिन ये हकीकत बलूचिस्तान के मसले को कितना पेचीदा बना देती है, आप क्या समझते हैं? देखें, अगर आज की DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम देखते हैं तो मेरा ख्याल है DG ISPR ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बहुत क्लैरिटी के साथ आज तमाम कंफ्यूजन्स को दूर किया है। उन्होंने बहुत वाज़े मौक़िफ़ लिया है, उन्होंने आर्टिकल 5 का हवाला दिया है। उन्होंने मुल्क में, चाहे वो बलूचिस्तान हो या कोई और जगह हो, जहां पर भी राइट्स की अगर बात होती है तो उन्होंने उन राइट्स को जो है क्लियर कर दिया है कि राइट्स से पहले ऑब्लिगेशंस हैं। अगर मैं शाहिद रिंद बतौर शहरी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करता हूं तो मैं डिजर्व करता हूं कि मैं स्टेट से राइट मांगू, लेकिन अगर मैं अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने को तैयार नहीं हूं और आर्टिकल 5 पे अमल दरामद करने को तैयार नहीं हूं तो मेरे लिए इस मुल्क में कोई हुकूक नहीं है। क्योंकि जब तक लॉयल्टी टूवर्ड्स स्टेट का जो हल्फ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 का, मैं उस पर पूरा नहीं उतरता तो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो मेरे लिए नहीं है। और मेरा ख्याल बहुत क्लैरिटी के साथ DG ISPR ने आज उसको डिफाइन किया है। दूसरा जो टेरर क्राइम नेक्सस है, देखें बलूचिस्तान की सूरत हाल में मैं बहुत क्लैरिटी के साथ टीवी पर ये कह चुका हूँ। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, जो मौजूदा गवर्नमेंट है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की क़यादत में, वो बहुत क्लैरिटी के साथ हमेशा ये बात करती रही है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को लेकर चंद ऐसे सियासतदान हैं
जिन्होंने हमेशा फेडरेशन को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। लेकिन ये हमारी गुड लक है कि इस बार पहली मर्तबा फेडरल लेवल पर क्लैरिटी मौजूद है, प्रोविंशियल लेवल पर क्लैरिटी मौजूद है, पॉलिटिकल लेवल पर, और जो हमारी अस्करी लेवल है वहां पर भी क्लैरिटी मौजूद है कि जो बैरल ऑफ गन से बात करेगा उसे बैरल ऑफ गन से जवाब दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है जो टेरर क्राइम नेक्सस पे उन्होंने बात की, बलूचिस्तान का जो सरदारी निजाम जिसने बलूचिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है, इसमें एक सरदार दूसरे सरदार को किस अंदाज में प्रोटेक्ट करता रहा है, ये सारा सदियों का किस्सा है और हम देखते हुए आ रहे हैं। पहली मर्तबा स्टेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिसने लाजमी सी बात है काइनेटिक डोमेन को देखना है, जिसका बलूचिस्तान में सबसे बड़े चैलेंज को जो फेस कर रहे हैं, जिसके अफसरान और जवान दिन रात शहादतें दे रहे हैं इस बलूचिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, सूबे की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, तो उन्होंने बहुत क्लियर अंदाज में एक बात वाज़ेह कर दी है कि ये चीजें जो है काबिल कबूल नहीं है। तो मेरा ख्याल है बहुत क्लैरिटी आएगी बलूचिस्तान में जो वॉरफेयर है और जो लॉफेयर है उसको आगे बढ़ाने में। और मेरा ख्याल है कि नेशनल एक्शन प्लान का जो पहला पॉइंट है उसके बाद जो 13 पॉइंट्स हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप से रिलेट करते हैं। और इस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या क्वेटा में हो, वो बहुत क्लैरिटी के साथ ये समझती है कि जो दहशतगर्दी का नासूर है इसे खत्म करने के लिए हमें अपने बॉर्डर के अंदर जो कार्रवाइयां करनी है या बॉर्डर क्रॉस करके जो कार्रवाइयां करनी है, उन सब के लिए ना सिर्फ हम एबिलिटी भी रखते हैं, कैपेसिटी भी रखते हैं, और वो कैपेसिटी हम शो भी कर चुके हैं। ठीक है शाहिद साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। हमारे साथ जी आर बलोच साहब भी मौजूद हैं। जी आर बलोच साहब, कहिएगा, आपसे कुछ देर पहले भी 2-3 दिन पहले की बात है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी इंतज़ामी रीसेट और बेहतर गवर्नेंस की बात की गई थी, और आज DGISPR की जानिब से भी इंतज़ामी रीसेट और बेहतर गवर्नेंस की बात की गई है। आपके ख्याल में इस बयान को किस तनाजुर में देखा जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ गवर्नेंस पर राय है या एक वसी तर कौमी बहस का आगाज़ है? शुक्रिया। देखिए, ये बहस रही है कि क्या ये जो इस वक्त इंतज़ामी ढांचा है हमारा, फेडरल है, पार्लियामेंट्री है, प्रोविंसेस हैं, जो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट मेरे ख्याल है बहुत उनको बहुत सारा डेलीगेट किया गया सेंटर से पावर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम गुड गवर्नेंस तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब यह है कोई फाउंडेशनल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, हमारे स्टेट स्ट्रक्चर में है, या स्टेट की स्ट्रक्चर जो चलाने वाली पॉलिटिकल फोर्सेस या एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस में है, या वाकई हमारी सोसाइटी अभी उस लेवल पे नहीं जहाँ पे डिस्पाइट ऑल द रिसोर्सेज हमें रिजल्ट आ जाए। लेकिन मेरा अपना कहना यह है कि जो कुछ हम देखते हैं बैड गवर्नेंस को, क्योंकि इनका इशारा यही था कि क्यों अभी तक मुख्तलिफ हुकूमतें मिलिट्री हों या पॉलिटिकल हों या हाइब्रिड हों, क्यों डिलीवर नहीं कर सके डिस्पाइट ऑल द मनी स्पेंट in fact thrown on some of the जो कि projects apparently were good for the good of the people। तो उसमें आई थिंक फाउंडेशनल ये है कि आपकी जो स्ट्रक्चर है मुल्क का, उसमें बेसिक ईंट इज ए डिस्ट्रिक्ट इज द फाउंडेशनल यूनिट ऑफ योर इंटायर स्ट्रक्चर। और जब तक कि आप बॉटम्स अप की तरफ नहीं जाएंगे प्लानिंग के हवाले से, रिसोर्स एलोकेशन के हवाले से, कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, बाकी सब कुछ बहुत मुश्किल है कि वो को नतायज आपको मिल सके। कोई शक नहीं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमारे वसाइल बढ़ के कम हो गए और सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ गए हैं, आपका जियो स्ट्रेटेजिक जो है वो बढ़ गया है, आपका चैलेंज बढ़ गया है। इन तमाम जो है चीज़ें इस चीज़ को करती हैं कि हम जो हमारा स्टेट का बेसिक स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको वसी करें। वसी से मुराद है वसाइल में, कैपेसिटी में, क्योंकि दे आर द वंस जो कि ऑन ग्राउंड है। फिर आप प्रोविंसेस को लाएं और फिर आप फेडरेशन को लाएं कि तमाम चीज़ें इकट्ठी होके एक नेशनल डेवलपमेंट प्लान बने। जब आपकी पॉलिसीज इस्लामाबाद से बनेंगी या लाहौर से या कराची से बनेंगी और डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचते पहुंचते में डिस्टॉर्शन होती है। मैं तो देहात का हूँ, देहात जाता भी हूँ, बिलीव मी कुछ भी नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या प्रायोरिटीज है, क्या जो है वो मौसमी असरात का असर है हम पे, असरात का है।
میں آپ کو اپنا تجربہ بتا دوں کہ اس سال ہمارا فقط 30 to 40% زمین جو تھی، تھوڑی سی زمین ہے، وہ آباد ہوئی. کیوں؟ obviously انڈیا نے پانی روکا، ہمارا مینجمنٹ پانی کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہے، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں. تو وہاں تک جانا چاہیے. میں ابھی انشاءاللہ کل پرسوں میرا ایک آرٹیکل آ جائے گا، میں نے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ ڈپٹی کمشنر کو چینج کریں، اس کا نام رکھیں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر آفیسر. میک ہم رسپانسبل. اس کو اس کی جو ٹریننگ ہو اس کے اندر صرف ڈیولپمنٹ ہو، اس میں فقط یہ ہو کہ ایجوکیشن کیسے بہتر کرنی ہے، ہیلتھ کیسے بیسک کرنی ہے، آپ نے روڈ کیسے ٹھیک کرنے، اور ہاں اس کو پھر ملا کے جو لوکل الیکٹڈ ہوں گے لوگ ان کے ساتھ ملائیں آپ. باقی فیڈرل گورنمنٹ، ہماری سیکورٹی ادارے، وہ ان بڑے چیلنجز کو لڑتی رہیں گی اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گی. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس مسئلے کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گی جو انڈر ڈیولپمنٹ کا ہے، بیڈ گورننس کا ہے، with your security challenges which in my view are 90% imposed on you. Why? Because of your geostrategic location, because of your developmental potential to become a major player, which you are already, alhamdulillah, but still because of our economic issues we are not able to play that role that we should do. Because of the Gwadhar's potential to become the hub of the regional and international trade. اور اسی طرح سے اور ہمارا جو انڈسٹریل جو ہے وہ پوٹینشیل ہے. آج میں شام ایک نوجوانوں کی تقریب میں تھا، وہ بچے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، 2 دکانوں میں بیٹھ کے ملینس آف ڈالر کا سافٹ ویئر کا کام کر رہے ہیں، ملینس کا. ان کو اکٹھا کریں، ان کی انرجیز کو اکٹھا کریں. سو آئی تھنک we have all the potential. We should not. پہلی بات تو یہ ہے کہ please don't mix the security challenge جو کہ geostrategic ہے in my view with your developmental issues, limitations, legacies, corruption جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. Don't mix them up. بالکل جیار صاحب، یہ جو آپ تمام باتیں کر رہے ہیں یہ بہت سمجھنے کی باتیں ہیں. سمیرہ کی جانب بڑھتے ہیں. سمیرہ، پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، وسائل کم ہیں، سیکیورٹی چیلنجز بڑھ رہے ہیں. if the change is for good تو ہو جانا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انتظامی یونٹس بننے سے اگر بیڈ گورننس کے مسائل حل ہوتے ہیں، گڈ گورننس ہوتی ہے تو اس کے اوپر غور کیا جانا چاہیے. اس تناظر میں اس طرح کی گفتگو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کی جانی، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں ابھی انہوں نے my respected colleagues, one of them, they highlighted a very vital point of the discussion کہ ضرورت ہر جگہ پر ہے، لیکن اگر چیف منسٹر ایک ہے اور وہ سب جگہوں پر نہیں جا سکتا یا نہیں جا سکتی کیونکہ بھی خاتون بھی ہیں ہمارے چیف منسٹر، تو ریگارڈلیس آف جینڈر I'm talking about this matter، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر صوبے میں بڑا گریونس کیا ہوتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحبہ آئی نہیں ہے یا آئی نہیں ہے ہماری ایک پکار پر. سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، 100 طرح کی اور چیزیں ہیں، وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں. اور ایسا، اور پاکستان میرا خیال ہے کہ اس کرۂ ارض پہ کوئی پہلا یا آخری ملک نہیں ہوگا جہاں پر انتظامی اختیارات کی تبدیل، تقسیم، رد و بدل یا اس کے اندر کوئی تغیر آئے. تو پہلی بات یہ کہ اس کے اوپر شاید لوگوں کو اتنا گھبرانا نہیں چاہیے یا اتنا ریاکشن نہیں دینا چاہیے. صوبے کے انتظامات کو تقسیم در تقسیم کے عمل میں لایا جاتا ہے. ایک اشارہ بھی کیا انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ 1972 میں ہماری 7 سے 8 کروڑ آبادی تھی، آج 2025-26 میں ہماری آبادی 25 کروڑ سے تجاوز کر رہی ہے اور مزید بھی بڑھ رہی ہے. ہم 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا. کچھ تو سوچنا پڑے گا، یہ ان کے الفاظ سے اور ظاہر ہے سوچنا پڑے گا. آپ کو انتظامی اختیارات تقسیم کرنے ہوں گے یا ان کو اس کو ٹرانسفر کرنا ہوگا گراس روٹ لیول پر، تاکہ یہ جو گلیوں کے، نالیوں کے، فٹ بال گراؤنڈز کے، کرکٹ گراؤنڈ کے یا انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، لوکل باڈیز ہمارے ہاں بڑا سسٹمیٹکلی اس کو فیلئر کی طرف لے جایا گیا. حالانکہ پہلا اس کا ایکسپیرینس، اس کا ایکسپیریمنٹ اچھا تھا، لوگوں نے اس کا استقبال کیا، لوگوں نے سراہا اس کو. لیکن ایک خاص طبقے کو لگا کہ ہمارے ہاتھ سے پاور جا رہی ہے. کیوں؟ پارلیمنٹ میں جب آپ ووٹ لے کر آتے ہیں تو آپ گلیوں کی، نالیوں کی تعمیر کا لالچ دے کر آتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی گراس روٹ لیول مسئلہ ہے. آپ کا تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے سینیٹر کا یا ایم این اے کا مسئلہ یہ ہونا چاہیے یا ایم پی اے کا کہ ہم آپ نے یا آپ کے بچوں کو سائنسی جتنی بھی ایجادات ہیں اس میں کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. ہم خلا میں اپنے پاکستان سے کتنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں، پیسے دے کر نہیں، وہ جو باقاعدہ یہاں سے
اس میں اپنی ایک گریس رکھتے ہو جنہوں نے اس کے اندر ایک مائل سٹون اچیو کیا ہو. دوسری بات, اگر پارلیمنٹیرین نالیوں اور گلیوں کے مسائل سے نہیں نکلیں گے, آپ انہیں لوکل باڈیز کے یا چلیں چھوٹے صوبوں کے انتظامات اور ان کے منتظمین کے حوالے نہیں کریں گے, آپ کیا کریں گے؟ آپ نے یہی بلیک میلنگ کی سیاست رکھنی ہے, کیونکہ ہم نے جواب لینا ہے اپنے منتخب نمائندے سے. شاید یہ بات بڑی آج کھل کر ہوئی ہے اور ہونی چاہیے. ایسے ہی. پنجاب میں اگر ایک, یا سندھ میں ایک چیف منسٹر کے بجائے اگر 6 چیف منسٹر ہوتے ہیں, وہ 6 کے 6 اپنی عوام کو جواب دہ ہوں گے. اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں کوئی قطعاً برائی نہیں ہے. ہاں, بوجھ ہلکا ہو جائے گا, وفاق کے اوپر سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا, وفاق تمام یونٹس کو لے کر چلے گا اور وفاق بھی جواب دہ ہوگا. یہ نہیں کہ اس میں وفاق کو بہت بڑا فائدہ ہے, وفاق بھی تمام تر وسائل کی تقسیم کے لیے جواب دہ ہوگا. آئی تھنک اٹ واز مچ بیٹر. اور یہ کوئی آج کی ڈیبیٹ بھی نہیں ہے, میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں, یہ ڈیبیٹ گزشتہ 25 سال سے زیادہ ہوئی ہے, اس پہ زیادہ بحث ہوئی ہے. ورنہ پہلے تو کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا, ڈرتے تھے لوگ بات کرتے ہوئے کہ شاید ہم کوئی بہت بڑی بے حرمتی کرنے والے. دیٹس ناٹ دا کیس. لیکن جہاں جہاں تبدیلی آئی ہے گراؤنڈ اس کے اوپر, گراس روٹ کے اوپر, گراؤنڈ لیول کے اوپر, وہاں دیکھا گیا ہے کہ بڑے صوبوں کو چھوٹے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے. بالکل سمیرہ, آپ نے بہت اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں. زاہد محمود کی جانب بڑھیں گے. زاہد صاحب, کہیے گا, اگر کابل حکومت پاکستان کے تحفظات دور نہیں کرتی تو پاکستان کے پاس سفارتی اور سیکیورٹی لحاظ سے سیکیورٹی سطح پر کیا آپشنز موجود ہیں زیادہ؟ جی, یہ کس کو دیکھیے, اگر آپ ڈونٹ مائنڈ, ہم اس کا آپ کے سوال کا اگر میں کانٹیکسٹ ذرا ٹھیک کر دوں, دیر از نو کابل حکومت. ایک قابض گروپ ہے جو کابل پہ بیٹھا ہوا. کابل میں اگر کوئی حکومت ہوتی تو وہ کابل کو گورن کر رہی ہوتی فار دا پیپل آف افغانستان. تو آج جو وہاں پہ پالیسی اپنائی گئی ہے اس میں سب شامل ہے سوائے افغان اور افغانی کے. جو افغانستان کے لوگ ہیں, دے آر نو مور ان دا پالیسی, دے ڈونٹ نو, دے ڈو ناٹ ایگزسٹ, دے ڈو نو, وہ کہیں بھی فگر آؤٹ نہیں ہوتے. جہاں تک کہ ان کی 50% سے زیادہ آبادی ہے خواتین کی, ان کی تو وہ زندہ بھی نہیں ہے, ایگزسٹنس بھی نہیں ہے ان کی, وہ زندہ نہیں ہے. دے آر ناٹ ان دا پالیسی, بلکہ وکٹم آف دیٹ پالیسی ہے جو اس ٹیررسٹ گروپ نے, جو قابض گروپ ہے, جس نے ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ بنانی تھی, جس نے ایک جمہوری عمل کو آگے لے کر جانا تھا. اور کچھ چیزیں تو 2021 کے معاہدے میں تھی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس معاہدے میں کے علاوہ انہوں نے پرومس کی تھی, none has been completed. تو یہ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, ان کی انفارچونیٹلی ان کی وجہ سے افغانستان سفر کر رہا ہے. اگر آج دنیا سے مہاجرین واپس جا رہے ہیں, افغانیوں کو بھیجا جا رہا ہے, اس کی رسپانسیبل یہ طالبان سیٹ اپ ہے. اگر آج افغانستان کے ساتھ لوگ ٹریڈ نہیں کر رہے, یا ان کے بارڈرز بند ہیں, یا ٹریڈ نہیں ہو رہا, ان کی لائف میزریبل ہے, تو اس کی رسپانسبلٹی پیپل سٹنگ ان کابل جو قابض ہوں. اب وہ پراکسی ماسٹر سپانسرز ہو گئے ہیں اور ان کی ڈورے کوئی اور ہلا رہا ہے. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں, یہ میں کوئی ایک تمہید اس لیے میں نے باندھی ہے کہ ایسے نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جن کا اپنا سٹیٹ کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, نیگوسیشن کرنا, ان کو قائل کرنا, ان کو کمپیل کرنا, ان کے لیے کنڈیشنز کریٹ کرنا, ان کو مجبور کرنا, کوئی فرق نہیں پڑتا. افغانی مرتا ہے تو مرے, افغانی بھوک سے مرتا ہے تو مرے, افغانی بچے کے ہاتھ سے قلم اور کتاب چھن جائے, نو پرابلم, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. شاید ان سے زیادہ ایشو دنیا کو اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہے اس سے زیادہ تکلیف پاکستان میں ہو رہی ہے ان بچوں کے لیے, کیونکہ ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے. دے آل آر ایکسپلائٹنگ. چیلنجنگ ہوگا, بٹ اگین پاکستان ول ہیو ٹو اسٹیبلش ریجنل الائنسز. یہ جو افغانستان ہے یہ ریجن اور انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل ناسور بن چکا ہے, جو ٹیررزم کو کہیں بھی ایکسپورٹ کر دے گا, جو ان کو پیسے دے گا یہ وہاں چلے جائیں گے. ان کی حالت ریلیجیس یہ ہے کہ آج ڈی این اے کی بات ہو رہی تھی, انڈین ڈی این اے اور ان کا ڈی این اے ایک ہے. جو ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا آدمی یہ کہے کہ میرا اور اس کا انڈین کا ایک جو ہندو ہے کٹر, اس کا ڈی این اے ایک ہے, تو میں اس سے زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہوں گا اس کے اوپر. تو کہنے کا مقصد ہے پاکستان کو ریجنل الائنسز میں جانا ہوگا. پاکستان ول ہیو ٹو کنٹینیو ود دس پالیسی. یہ جو ابھی اپنائی ہے, آپ کو وہاں پہ وہ ٹارگٹ لینے پڑیں گے جہاں سے پاکستان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. آپ کو ان سٹیٹس کو سکویز کرنا پڑے گا جو پاکستان کے خلاف پلان کر رہی ہیں. پاکستان مسٹ کنٹینیو ود کنسسٹنسی. پاسٹ میں ہم کنفیوز رہے ہیں, ٹوڈے الحمدللہ پاکستان از ناٹ کنفیوزڈ. زاہد محمود صاحب, آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا. شاہد رند صاحب, بلوچستان کی سچویشن کے اوپر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی, اور اگر بلوچستان کی سچویشن پر بات کی جائے تو امن و امان کی جو خراب صورتحال ہے
یا جو چیلنجز ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ سیاسی ہیں، معاشی ہیں یا سیکیورٹی سے متعلق ہیں؟ آپ کے خیال میں اصل مسئلہ بلوچستان کا کیا ہے؟ اصل چیلنج کیا ہے؟ شاہد رند صاحب کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ جی آر بلوچ صاحب، اگر یہی سوال میں آپ سے کروں بلوچستان کی سچویشن کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ بلوچستان کے اندر اصل جو چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ سیاسی ہے، معاشی ہے یا سیکیورٹی چیلنج جس کو ہم سمجھے یہ ہے؟ جی میں اس کو دیکھتا رہا ہوں، بلوچستان کی سچویشن پہ اس پہ لکھتا بھی رہا ہوں. میرے نظر میں اس وقت جو ہمارے پاس جو چیلنج ہے بلوچستان میں، اس کے 4 کمپوننٹس ہیں. سب سے ٹاپ پہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹرافی ہے جو ترقی کا ایک لحاظ سے خزینہ ہے، جو بہت ساری معدنیات ہیں جس پہ ٹریلینز آف ڈالرز کی ہیں. پھر اس کی جو سب سے گہری بندرگاہ ہے جو ہے وہ گوادہ، اس کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا پوری ایشیا کے اندر، اتنا بڑا نہیں ہے. لہٰذا یہ ٹرافی جو ہمارا دشمن ہے وہ پاکستان کے نام نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ چلتا رہے. تو سب سے پہلا کمپوننٹ اور سب سے اہم کمپوننٹ ہے آپ کی جیو اسٹریٹجک جیو اکنامک رائولری ود پاکستان اینڈ پاکستان's ڈیولپمنٹ. دیٹ از ایٹ دا روٹ آف دا پرابلم آف بلوچستان. کیوں کہ جب وہ روٹ میں ہوگا دین آف کورس دوز کنٹریز وچ آر فائٹنگ، ہمیں پتہ ہے دونوں کے دونوں جو اس وقت دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہندوتوا، اور یہاں طالبان جو بیٹھے ہوئے کابل، جن کا ذکر کیا، ایک عام جتھا ہے، ایک ہتھیار بند جتھا ہے جس نے اکٹھا کیا ہوا ہے. یہ دونوں مل کے جو ہے پاکستان کے خلاف ایک لحاظ سے جو 5th جنریشن پراکسی وار ہے اس کو انہوں نے کیا ہوا ہے. پھر تیسرا کمپوننٹ جو ہے وہ بیڈ گورننس کا ہے. کوئی شک نہیں اس کے اندر، ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہاں بلوچستان میں سروس ڈیلیوری میں بہت ناکامی ہوئی ہے. ہمارے تمام جتنی بھی رہی ہیں پرانی حکومتیں، ایون انکلوڈنگ دس، ہیز ناٹ بین ایبل ٹو اچیو، ہیز ناٹ بین ایبل ٹو، جو لوگ ہیں ان کے توقعات پہ نہیں اترے. اور پھر تیسرے ہیں ایسے لوگ جن کو گریونسز ہیں یا وہ ایلینیٹ ہوئے ہیں کسی وجہ سے، کسی بڑے فیصلے کی وجہ سے، لیکن اس کے لیے پھر آپ نے رسپانس ایک نہیں کر سکتے آپ. اٹ کانٹ. جی آر صاحب، ایک جو چیلنج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جس کا ذکر کیا وہ سرداری نظام، ایلیٹ کلاس، ان کی جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا. یس وہ بھی ایک ہے. آئی تھنک گڈ آئیڈیا یو ایکچولی ایڈڈ. سو یو ہیو 5 کمپوننٹس. ان 5 کمپوننٹس کے لیے آپ کو سیپریٹ اسٹریٹجی چاہیے، سیپریٹ ٹیکٹکس چاہیے، سیپریٹ ریسورسز اور انٹیلیجنس چاہیے. لہٰذا انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ہمیں ہندوستان کی اور افغانستان کا جو نیکسس ہے اس کو توڑنا ہوگا، وہاں سے جو آتے ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا ہوگا. گڈ گورننس لانی ہوگی. جو ایسے ایکسپلائٹیٹو کلاس ہے جو سرداری کے نام پہ یا ایلیٹ ہونے کے نام پہ ایکسپلائٹ کرتی ہے اسٹیٹ کو، تو وہ تو بڑا آپ کے لیے آسان ہے. فریز those funds which are given to the MNAs, MPAs. Give it to the people جو وہاں رہتا ہے، اس کو دیں، اس کو آگے بڑھنے دیں. میں آپ کو یہ بتا دوں بلوچستان میں اس وقت ایک مڈل کلاس ابھر رہی ہے. پلیز گریب ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. جی آر بلوچ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. زاہد محمود صاحب، شاہد رند صاحب، سمیرہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی پینل ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. زاہد محمود صاحب، کشمیر کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بات کی اور ایک بار پھر سے 2 ٹوک موقف اختیار کیا. موجودہ علاقائی صورتحال میں اس بیان کی سفارتی اور عسکری اہمیت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا پرنسپل سٹانس ہے جی کشمیر کے بغیر ابھی تک ایکچولی پاکستان کمپلیٹ نہیں ہوا. 1947 میں آزادی تو ملی ہے، کمپلیشن ابھی تک نہیں ہوئی اس آزادی کی، اور وہ اسی وقت ہوگی جب کشمیر کو پاکستان کا وہ حصہ بنے گا. لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. لوگ کوئی پلیبیسائڈ کی بات کر رہا ہے، کوئی کیسی باتیں کر رہا ہے، کوئی ان کی ٹھیک ہے، سارا کچھ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن مین حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے کشمیر. پاکستان نے 4 جنگیں اپنے شہادتیں لی ہیں. اکراس بارڈر مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستانی پرچم میں لوگ شہید ہو کے دفن ہوئے ہیں، جن کو آج یہ نگیٹ کریں نا جیک جو ہے، سو کال جیک. میں تو حیران ہوں عوام کی عقل پہ کہ ان کو کیوں پردہ پڑ گیا ان شہادتوں کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے دی ہے. یاسین ملک، شبیر شاہ،
آسیہ اندرابی, اس سے پہلے غنی صاحب دیکھ لیں, باقی لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں. 40 سال ہو گئے شبیر شاہ کو جیل میں, تو وہ جیل کس لیے کاٹ رہا ہے؟ وہ اس لیے تو نہیں کاٹ رہا کہ وہ کشمیر, وہ اس لیے کاٹ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے. تو کہنے کہ لون صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے, اور کئی انسانگ ہیروز ہیں, انہوں نے اپنی قربانیاں ماؤں کی بہنوں کی عصمت دری ہوئی ہے, اور اس کو بھول کے ہم کہیں کہ جی ہم نے اپنا ایک ایجنڈا لے کے آئے. دس از ناٹ دیئر اون ایجنڈا ایز ویل, دس از ناٹ اے کشمیری ایجنڈا. بٹ اینی ویز, تو پاکستان جو ہے وہ اس بڑا کلیئر ہے, پاکستان کا نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے کشمیر. پاکستان will use all available means available at the disposal of state to protect کشمیر. جس طریقے سے ہماری sovereignty اور ہماری territorial integrity عظیم ہے, اسی طرح نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے کشمیر. تو پاکستان کا کشمیر کے ساتھ یہ رشتہ ہے, وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ہماری شرک سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور نزدیک ہے, وہ دیٹ از وٹ کشمیر از. کشمیر اس فوج, جو پاکستان کی جو فوج ہے, اس کی رگوں میں رچا بسا ہوا ہے. جی ہم نے جنگیں لڑی ہیں, میں خود ڈپلائڈ رہا ہوں کشمیر کے اندر. کشمیر میں جب وہاں سے فائر آتا ہے, انڈین گنز فائر کرتی ہے, تو وہ کشمیر کے پاکستانی کشمیر کے گاؤں میں گرا رہی ہوتی ہے, انسان مار رہی ہوتی ہے, جن کے لیے آج بڑا تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو. بٹ اینی ویز, میں پولیٹیکل ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. کشمیر پہ پاکستان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا, اور پاکستان کے جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کیا ہے, بڑا کلیئر سٹانس دے دیا اسٹیٹ کا موڈ about the Kashmir and mood about those people جو آزادی کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, چاہے وہ آٹے کے پیچھے چھپے یا بجلی کے پیچھے چھپے. اصل جو دشمن ہے پاکستان کا وہ بالکل بے نقاب ہو چکا ہے. There are credible intelligence reports کہ کون تانے بانے لا رہا ہے, کس نے کتنے پیسے لیے ہیں, کہاں اس کو پیمنٹ ہوئی ہے, کیسے وہ چیزوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں. Let there be no doubt, this is not a banana republic. This is Islamic Republic of Pakistan. اس کی انٹیلیجنس کی حالت یہ ہے, الحمدللہ کوالٹیز یہ ہے کہ وہ جب مارکہ حق آپریشن سندور ہو رہا تو پاکستان ایگزیکٹلی نیو کہ ان کا کون سا ایسٹ کہاں کھڑا ہے, کیا کرنے لگا ہے, اور پاکستان ان کو ٹارگٹ کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انڈین چیف کہہ رہا ہے. وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتا تھا کہ پاکستانیوں کو پتا ہے, they have picked up this. تو پاکستان کو ایک ایک چیز کا پتا ہے, کون کدھر سے کیا کر رہا ہے. دیکھیں پاکستان نے ایک پیسفل طریقے سے چیزوں کو سالو کرنا چاہتے ہیں, وہ پیسفل طریقے سے جو چلے گا وہ چلے گا, ادروائز اسٹیٹ آف پاکستان ول ٹیک ایکشن. تو یہ آج کا بیان, آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد آئی تھنک کوئی شکوک و شبہات ان سائڈ پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان کسی کو نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. سمیرہ خان کی جانب بڑھتے ہیں. سمیرہ خان, کہیے گا کشمیر سے متعلق ہی بات کر لیتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک تھا, ہے اور رہے گا. انہوں نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھی ایک بات کی ہے اور کہا کہ مہاجرین مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی ختم کرنے کی کوششیں ناقابل قبول ہیں. انہوں نے بھارت کو بھی واضح پیغام دیا اس پریس کانفرنس میں کہ ہم انہیں پہلے بھی سبق سکھا چکے ہیں اور آئندہ بھی کسی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے بھرپور ہم تیار ہیں. جیسے کہ آپ بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھیں, مزید ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا, کیا کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو میں ان کا جملہ دہرا دیتی ہوں کہ کشمیر پاکستان کا لاڈلا بچہ ہے. وہ آپ نے سنا بھی ہوگا, اینڈ while saying that he was very happy. تو کیونکہ پاکستان ایک ریاست ہے, پاکستان کے لیے تمام طرح اپنے یونٹس بچوں کی طرح ہے, مگر کشمیر ان سب بچوں میں سب سے لاڈلا بچہ ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اے ڈائلاگ, یو جسٹ گو اینڈ چیک دا گراؤنڈ ریالٹیز کہ وہاں پر کشمیر ایک ایسا خطہ ہے پورے پاکستان میں کہ وہاں پر جو سہولتیں اویلیبل ہیں, میں وہ تمام تر کانسٹیٹیوشنلی جتنی ان کو یہاں پہ مراعات ہے اس کا ذکر کر رہی ہوں کہ وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہیں. بھلے وہ کچھ بھی ہو, وہ لمبی لسٹ ہے, ابھی اس ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں گے تو بحث لمبی ہو جائے گی. مگر کبھی اگر آپ اس کو یو شوڈ ڈگ ان ڈیپر کہ وہ میں کس حوالے سے بات کر رہی ہوں, جو کچھ آپ کو اویلیبل نہیں ہے, مجھے نہیں ہے, سندھ میں نہیں ہے, کہیں نہیں ہے, وہ کشمیر میں اویلیبل ہے. اب یہ جیسے آج انہوں نے ایک ذکر کیا کہ فوج کا تو لینا دینا ہی نہیں ہے سارے مسئلے سے, نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, نہ پولیس والے بیچارے جو وہاں پہ دھڑا دھڑ نشانہ بن رہے ہیں, نہ ان کا کچھ لینا دینا تھا. لینا دینا ہے آزاد کشمیر کی حکومت کا اور آزاد کشمیر کے عوام. وہاں ایک قانون ساز اسمبلی ہے, جیسے مہاجرین کی سیٹس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ آل آف اے سڈن اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کر دیں. کیوں کر دیں؟ اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر آئے, وہ ایک جنبش قلم سے اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے, ان کی قانون ساز اسمبلی موجود ہے, وہاں پر نئی حکومت آئے, ووٹ کے ذریعے آئے, کانسٹیٹیوشن کے ذریعے
جو تبدیلی آپ نے لانی ہے لائی، جیسے پاکستان کے باقی حصوں میں ہوتا ہے. بات صرف اتنی ہے، مگر کیونکہ وہ 38 میں سے وہ 36 پوائنٹس مانے گئے کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، تو کچھ لوگوں نے یہ بات کی تھی، کچھ لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ شاید اس میں بیٹھ کر آزاد کشمیر کی حکومت کو اور پاکستان میں بھی میاں شہباز شریف نے کیونکہ کہا کہ جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں ان کو دیا جائے، لیکن جو چیز آئین کے خلاف ہے، آئین سے متصادم ہے، اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اگر آپ بھی اس کے اوپر مزید بھی پینلسٹ لیں گی تو وہ آپ سے یہی بات کریں گے کہ آئین سے متصادم چیز مزید شعلوں کو ہوا دینے کے مترادف ہوتی. تو آج جنرل چودھری نے ایک بات کی کہ مسئلہ وہاں کے لوگوں کا اور حکومت کا ہے، حکومت کو اس کو ویل ایڈریس رکھنا چاہیے تھا ایشو کو. آپ انہیں گراؤنڈ ریالٹی سمجھاتے، آپ اس مانسٹرس قسم کی پروپیگنڈا کو بڑا ہی نہ ہونے دیتے، آپ ان کو پہلے ہی سمجھاتے. وہ چیز نہیں ہوئی. بہرحال ابھی بھی اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. میں دیکھتی ہوں بہت شعلہ بیانی ہو رہی ہے کشمیر میں، اور وہاں پر وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس تمام تر تصادم میں اس سب انسپیکٹر کا کوئی قصور نہیں تھا، جو اسی راولا کوٹ، اسی پونچھ کا بیٹا تھا، کہ جس کی جو زندہ تھا اور اس کا پیٹ چاک کر کے اس کی انتڑیاں نکالی گئی ہیں اور اس کی آنتیں پھر ایز اے ٹرافی دکھائی گئیں. I'm very disturbed over this. This was horrendous. This was, in fact, it was a gory image for me, and I cannot forget that. لیکن اس کے ساتھ وہ سلوک کیا کس نے؟ وہیں کے لوگوں نے جو خود کو دعوے دار سمجھتے ہیں کہ ہم اسی زمین کے بیٹے ہیں. تو اسی زمین کے بیٹے کو آپ نے اس لیے مار دیا کہ وہ آپ کو ہسپتال میں اندر شیر پسندی نہیں کرنے دے رہا تھا. تو یہ چیزیں کشمیری عوام کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر کوئی یہ خواب سجا کر بیٹھا ہے آنکھوں میں کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگ خون کی ہولی کھیل کر کشمیری عوام پہ نہتے عوام پہ ظلم ڈھا کر ان کو اپنا رہے ہیں یا 370 ایبروگیٹ کر دیتے ہیں اور وہ شملہ معاہدے کی خلاف ورزیاں کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ایٹ پاکستان سائڈ دس از دیئر ڈریم دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کم ٹرو ایور. دے شوڈ بی جسٹ ڈے ڈریمنگ اباؤٹ اٹ. لیکن یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ان کی جڑ تک پاکستان پہنچ چکا ہے کہ یہ فنڈنگ، یہ پیسہ، یہ کون سے سوراخوں سے آ رہا ہے اور ان کو کس طریقے سے مل رہا ہے. اس لیے ایویڈنس پاکستان کے پاس ہے اور اسی سے گھبرا کر انہوں نے یہ وائلنس کا جو اپروچ ہے وہ زیادہ کر دیا ہے. سمیرا، آپ نے بڑی بہترین بات کی. زاہد محمود صاحب، جس طرح سے آج ترجمان پاک فوج نے کشمیر کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے کشمیر کو لاڈلا بچہ کہا، کشمیر کی حیثیت، اہمیت کے اوپر بات کی، ایسے میں اس ساری گفتگو کے بعد وہ شرپسند عناصر جو کشمیر کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، جو کشمیر میں پرتشدد تحریکیں چلاتے ہیں، ان کے لیے کتنا واضح پیغام ہے؟ دیکھیں، پیغام واضح ہی ہے. تو اس وقت پاکستان کی سٹیٹ اپنے پرنسپل سٹینڈ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. جی، کسی کو گن کی نوک پر پاکستان کی سٹیٹ کو کورس نہیں کر سکتے. پاکستان از ناٹ این آرڈنری کنٹری. پاکستان بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے گا کل جتھا لے کے آئے گا وہ پاکستان کو بلیک میل کرے گا. پاکستان نے پرنسپل سٹینڈ لیا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو لوگ جینون حقوق کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں یا جینون جن کی گریوینسز ہیں ہوتی ہیں اس تمام ریجنز میں، ان کو سٹیٹ نے ماں بن کے پالنا ہے، ماں بن کے ان کو لک آفٹر کرنا ہے، اور کرے گی. پاکستان کی پولیٹکس بھی کرے گی، پاکستان کی سیکورٹی فورسز بھی کریں گی، پاکستان کا ہر ادارہ کرے گا. دس از دیئر رائٹ، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کے تھرو بائنڈ ہوئے. لیکن جو شرارتیں کر رہے ہیں اور پاکستان کے کاز کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، جنہوں ایکچولی تو یہ انڈرمائن کر رہے ہیں نا کشمیر موومنٹ کو، سارے کشمیر کی شہادتوں کو ڈسکریز کر رہے ہیں. تو پھر سٹیٹ باپ بن کے مارے گی بھی اور سارٹ آؤٹ بھی کرے گی. سٹیٹ کا ایک پہلے رنگ نہیں ہے، سٹیٹ کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں. تو سٹیٹ اپنا رنگ وہ اپنائے گی اور اپنانا چاہیے. دیکھیں، جب تک آپ لا فیئر میں چیزوں کو نہیں لائیں گے، جب تک آپ قانون کے دائرے میں نہیں لائیں گے، جب تک آپ سافٹ کور ہارڈ کور دونوں کا استعمال نہیں کریں گے، تو آپ کیسے ہارڈ پاور بن سکتے ہیں؟ آج کا پریس بریفنگ بھی جو شروع ہوئی ہے وہ ہارڈ پاور کی ڈیفینیشن ہوئی ہے کہ what is a hard power. This is one of the manifestation. اگر آپ نے پاکستان کو آگے مضبوط اور توانا دیکھنا ہے تو ہمیں یہ ابھی کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گی. وہ بازی گزر گیا جب آپ کمپرومائز کر لیا کرتے تھے بہت چیزوں. بالکل. And it should be like that. کل کوئی اور اٹھے گا، پرسوں کوئی اور اٹھے گا. آج سے 5 سال پہلے کس کو کیا پتا تھا کہ یہ جیک کیا چیزیں ہیں وہ جو، اور جتنی بھی ریگولر فورسز ہیں، فورسز آف آرڈر ہیں پاکستان کی، وہ بھی انڈرمائن ہو رہی ہیں. یہ ہماری سیاست کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف اس سے ایک ادارہ یا ایک ریاستی ادارہ نہیں انڈرمائن ہو رہا ہے، اس میں پاکستان انڈرمائن ہو گیا. کل فورس آف آرڈر کو سنے گا ہی کوئی نہیں، کل ان کو بھی لوگ انٹیمیڈیٹ کورس کریں گے.
ٹھیک ہے زاہد محمود صاحب، آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. ہمارے ساتھ جرنل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے، سمیرہ خان بھی موجود تھیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ.